تو میرے بھائی مشرک کیا گڑبڑ کرتا ہے؟ وہ کرتا شرک ہے، لیبل اس پہ کیا لگا دیتا ہے؟ توحید کا۔ تو اللہ میاں نے فرمایا کہ معبودوں میں کچھ معبود ایسے ہیں جن کو لوگ معبود سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور توحید پرست ان کو معبود نہیں سمجھتے، لہذا ان کی عبادت نہیں کرتے۔ وہاں تو معاملہ ہے کلیئر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کچھ معبود ایسے ہیں کہ توحید پرست بھی ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کون سے معبود ہے؟ وہ ہے خواہشات کا بت۔ کہ آپ اپنی خواہشات سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہمارا جس کام کو دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہی صحیح ہے۔ اکثر 3 طلاقوں میں ایسا ہوتا ہے، جب کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے یہ غلط۔ وہ کیوں؟ دلیل کی بیس پہ نہیں، اس لیے کہ اس کی خواہشات تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو ایک قرار دیا جائے، تو اس کو وہ مفتی صحیح لگ رہا ہوتا ہے جو اس کی خواہشات کو فیور دے رہا ہوتا ہے۔ اسلامک بینکنگ سود ہے، یعنی بہت سے لوگوں کی نظر میں جب تک ان کو خود بینک میں جاب نہ ملے۔ حضرت مفتی تقی صاحب کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں، جب بینک سے آفر آ گئی تو بھائی مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے یار، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ عدالتی خلا کا لدم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے عدالتی خلا کی۔ لیکن اگر پرانا شوہر اب یاد آ رہا ہے تو بھائی ذرا کسی مفتی سے پوچھ تو لو کہ یہ خلا شرعی لحاظ سے ٹھیک ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایسے کیسز، یہ سارے وہ ہیں جو ہم مشاہدہ بولو کر رہے ہیں۔ سیکولر لبرل آدمی صبح و شام چیختا رہے گا کہ بہن کو اسلام نے آدھی جائیداد کیوں دی ہے، پوری کیوں نہیں دی، بہن کا حصہ اتنا کیوں نہیں ہے جتنا بھائیوں کا ہے۔ لیکن جب سیکولر آدمی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو پھر بہن کو پورا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے، مفتی صاحب میری بہن کہہ رہی ہے 1 کروڑ تمہارے تو 1 کروڑ ہی میرے، اور میرے ابا نے وصیت کی تھی کہ 1 کروڑ میرے تو 1 کروڑ اس بیٹی کو بھی دینا۔ تو وہ بہن مطالبہ کر رہی ہے بھائی سے نا کہ ابا نے لکھ کے دیا اس ٹائم پیپر پہ کہ دیکھو تمہارے 1 کروڑ تو 1 کروڑ اس کے بھی ہیں۔ تو وہ آئے گا، مفتی صاحب ابا کی یہ وصیت شرعن، عین پہ پورا نا عین نکالتے ہیں پھر اندر سے، شرعن و عقلن نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی وصیت کیا ہے؟ کالعدم، بہن کو آدھا ملے گا، آپ کو پورا ملے گا، ڈبل ملے گا۔ ابا نے جو کہہ دیا بیٹی کو بھی پورا ملے، یہ ابا کی وصیت کیا ہے؟ کالعدم۔ تو فتویٰ لیتے ہیں، دیکھو اسلام مفتی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، مفتیوں سے فتویٰ لیا جائے۔ تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یوٹیوب کی ارننگ کے وجہ میں بتایا نا جائز ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنے چینل کو حلال کرنے کے لیے جائز ہے۔ حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے جب اس پہ جواز کا فتویٰ دیا تھا ہمارا کوئی چینل سرے سے تھا ہی نہیں، نہ بنانے کا ارادہ تھا۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف، یہ مولوی خود چیزوں کو حلال کرنے کے لیے یوٹیوب حلال ہو گیا، دیکھو اصل میں پھر خود تھوڑے دنوں میں چینل کھول رہے ہوتے ہیں، مونیٹائز کرا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا کہ یار یہ تو حرام ہے، بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کا فتویٰ ہے، جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے، ہم بھائی مفتیوں کے فتوے کو فالو کریں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اچھا میرے بھائی، جھگڑوں میں یہی چل رہا ہے۔ جب ابا کو بیٹوں سے حق چاہیے تو وہ ساری حدیثیں جو ماں باپ کے حقوق پر ہیں A to Z، صحیح ضعیف، حسن لغیری حسن لعینہ، اور ضعیف جو ہے صحیح لغیری صحیح لعینہ، ساری متواتر حدیثیں یاد کر کے بیٹے کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ کہ اسلام میں باپ کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو کر کہتا ہے ابا وہاں دل چاہ رہا ہے، یا ابا میرے پاس اب ارننگ بھی ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بیٹا ایک حدیث بھی سنا دے، صحیح ہے، تو پھر یہاں ابا اسلام کو کیا کرتے ہیں؟ سائڈ۔ پھر ابا کہتے ہیں تو ہوتا کون ہے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرنے والا؟ میں نے تجھے پال پوس کے بڑا اس لیے کیا ہے کہ تو مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے 4 شادیوں کی باتیں کرے؟ نالائق، پہلے میرا جو تیرے اوپر خرچہ ہوا ہے وہ کما کے مجھے ریٹرن لوٹا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے بھائی. بعض مسجدوں کے امام اکثر ایسے نہیں ہوتے, آپ اماموں کو برا نہ سمجھیں, بعض امام کیا کرتے ہیں, جب پیسوں میں وہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں نا, جب کوئی امام کے ساتھ بد کلامی کرے, بد تہذیبی کرے, تو امام صاحب کہتے ہیں امام کا شریعت میں احترام ہے, جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو احترام ہے. 100% ہم بھی مانتے ہیں بھائی علماء ورثۂ انبیاء ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں, حدیث میں آتا ہے. تو نبی کا جب احترام ہے تو نبی کے وارثوں کا بھی احترام ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ سر پہ دم کر دیں ہمارے, آج کے بعد آپ کی کبھی غیبت نہیں کریں گے, آپ ہمارے بڑے, آپ ہمارے باپ, کیونکہ آپ نے ہمیں نبی کی حدیث سنا دی. پھر جب بعض اماموں کی بات کر رہا ہوں, دیکھو اماموں سے بدگمان نہ ہو, بیچارے ویسے ہی اماموں کے لوگوں نے قط بنائی ہوئی ہوتی ہے. لیکن بعض ائمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بھائی چندہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. پھر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب آپ ڈائریکٹ چندہ لے کے رسید کیوں نہیں کٹوا رہے, آپ اس کا حساب کیوں نہیں دے رہے. سورہ بقرہ کی اتنی لمبی آیت ہے کہ آپس کے معاملات لکھت پڑھت کے بغیر اور گواہوں کے بغیر مت کیا کرو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ ملے. تو امام صاحب فوراً العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء سے ایسے بات نہیں کی جاتی. حضرت چلو اور نرم لہجے میں بات کر لیتا ہوں, امام صاحب جو اس دن 20 لاکھ روپے آئے تھے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کہاں گئے. بہت تمیز سے درود شریف پڑھ کے بات شروع کرتا ہوں میں سمجھ رہے ہو. امام صاحب کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی, اتنی بڑی داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے, میں چور نظر آ رہا ہوں تمہیں کیا شکل سے. تو اب آپ جواب میں کو امام صاحب سورہ بقرہ میں اللہ نے جو کہا مالی معاملات کو لکھو, کنفیوژن پیدا نہ کرو, بدگمانی کو موقع نہ دو, اس میں اللہ یہ نہیں کہا یہ کام بغیر داڑھی والے کریں, داڑھی والے نہ کریں. ایسی کوئی شرط اللہ نے بولو نہیں لگائی. جب میں دوسری شادی کر رہا تھا نا, لوگوں نے کہا تمہارے بچے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے. میں نے کہا اللہ میاں نے جو کہا نا 2 3 کرو, اس میں اللہ نے یہ اگر کہہ دیتا ہے جن کے بچے نہیں ہیں وہ کریں تو میں نہیں کرتا. اللہ میاں نے کہا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کریں. پھر کسی نے کہا داڑھی رکھ کے یہ کام کرو شرم نہیں آ رہی. میں نے کہا اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا 2 3 کرو, اس میں یہ نہیں کہا کہ بغیر داڑھیوں والے کریں, داڑھی والے نہ کریں. بعض لوگوں کی داڑھی سفید ہوتی ہے, وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں سفید داڑھی میں دوسری شادی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی. ایک صاحب آئے نا, میں نے کہا ان کو بولو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا جن کی کالی داڑھی ہیں وہ 2 3 اور 4 کریں, سفید والے یہ کام بولو نا نہیں کریں. ایک صاحب کرنے لگے, کسی نے کہا تمہاری پہلی بیوی اتنی اچھی ہے, پسندیدہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیوں کر رہے ہو دوسری, وہ میرے پاس ہے, میرے پاس دلائل بہت ہیں الحمدللہ. میں نے اس سے کہا اللہ میاں نے کہا فن کی ہو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں ان سے 2 کرو, پہلی بھی پسند تو دوسری بھی پسند. یہ نہیں اللہ نے کہا جو ناپسندیدہ ہو تو کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو بھائی اللہ نے جو کہا ہے نا ویسے کر لو, ٹھیک ہے. ہمت نہیں ہے تو مت کرو, اللہ کو قانون کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. تو اب امام صاحب سے آپ نے پوچھا امام صاحب آپ یہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں چندوں میں کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو امام صاحب فوراً علماء عین نکالیں گے پورا نا سب امام نہیں, بعض, اکثر تو الحمدللہ ٹھیک ہی چل رہے ہیں, اس شعبے میں خیر غالب ہے. تو وہ عین نکالیں گے اندر سے علماء کے بارے میں, شرعن یہ جائز نہیں ہے طریقہ, شرعن بات کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک. عین بڑا ٹائٹ نکلتا ہے پھر ایسے موقع پہ, ایک ہا بہت خاندانی نکلتا ہے اور ایک عین بہت خاندانی نکلتا ہے. تو آپ بولو بھائی سورہ بقرہ کی آیتیں ہم نے آپ سے ہی سنی ہیں کہ مالی معاملات میں کلیئر ہونا چاہیے انسان. تو بس ہر آدمی کا اسلام اپنی مرضی کا ہے. اسی کو قرآن نے کہا کہ تم نے ایسے لوگ تو دیکھے ہوں گے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, جو عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں, جو مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کا خدا ان کی خواہشات, ان کی خواہش جب کسی چیز کو حلال کہہ دے تو وہ حلال, جب کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ حرام. تو بھائی ہم نے اپنی خواہشات کو معبود نہیں بنانا. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. اللہ سے پوچھیں گے کیا لیگل اور کیا اللیگل. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.